یہدی القوم الفاسقین، کہ بھئی اگر محبت اللہ سے نہیں کرے گا اس کے رسول سے تو ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ کامبو بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے۔ یاد سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو کسی بھی موقع پہ وہ ڈائریکشن مل ہی نہیں سکتی۔ ہدایت کا مطلب ہے ڈائریکشن، وہ صراط مستقیم، وہ پیتھ وے آپ کا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اللہ کو سینٹرل پلر نہیں بناتے اپنے ایموشنل ڈائیگرام کا، اللہ کے رسول کو ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں کرتے آپ ان سے۔ کیونکہ یہاں سے ریورس انجینئر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ باقی کے جتنے بھی اوپر معاملات اللہ نے بتائے ہیں، اباؤکم ابناؤکم سے لے کے تجارت تک، گھر تک، مسکن تک، وہ سب کے سب آپ کی ہدایت کے راستے میں آپ کی ایموشنل بیریئرز۔ اب یہ مطلب لینا کہ گھر نہ بناؤ کیونکہ یہ تو غیر اسلامی، نہیں، آپ ایموشنل سینٹرلائزیشن نہ کریں اس کی کہ یہ پرپز ہے، بیوی بچے پرپز ہے، نہیں، یہ پرپز نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھیں دنیا کی کوئی عورت اور وہ یہ بہانہ نہ کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے تو میرا پرپز یہ ہے۔ یہ اللہ بتا رہے قرآن میں کہ تیرا پرپز بچے نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ اللہ تیرا پرپز ہے۔ جب کبھی بھی واقعہ ہو سورۃ میں یہاں پہ تو یہ تو محبت کی آیت ہے، میں آپ کو نفاق کی آیت بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تیرے راستے میں تیری اولادکم و اموالکم عن ذکر اللہ، کہ یہ نہ ہو کہ لا تلہکم، یہ نہ ہو کہ تو اللہ کے ذکر کے پیچھے بھی ان کو پریسیڈنس دے رہا ہو۔ منافقون کی آیت بتا رہا ہوں، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسے مطلب بائسیکٹ کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری بیوی اور یہ تمہارے بچے جو تمہارے اللہ کے راستے میں آتے ہیں، جو اس وقت جہاد کی آیت کہ اللہ کے راستے، کیونکہ سیلف پریزرویشن میں آتے ہیں۔ تو یہ تو اگر سیلف پریزرویشن میں آ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ کاؤنٹر ہو رہی ہے ان کی محبت اللہ کی محبت سے۔ میں ابھی سائیکالوجی آف لو کو ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک بار بار آپ کو اس سائیکالوجی کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ میرا آئی تھنک چوتھا یہ سیشن بن رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس میں مجھے یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے، چوتھا سیشن ہے لگاتار، مجھے یہ چوتھا دن ہے لگاتار میں اس سیشن میں یہ جملہ بول رہا ہوں، کیسے اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ خلق الانسان من علق، اور ہر سائنٹسٹ پہنچ جاتا ہے اب کہ دیکھیں علق کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں۔ علق تو لیچ ہوتی ہے، لیچ تو ہمارا وہ ذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے وہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو وہ ذکر بنتا ہے، لیچ کی شکل کا ہوتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا؟ کوئی نبی علیہ السلام کے پاس مائکروسکوپ تھی، ایمبریولوجی کا یہ والا لیسن کیسے پتہ چل گیا ہمیں؟ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اچھا تو علق کے اوپر آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کہ قرآن پاک نے کیا سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ کو یہاں پہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ کو ایمبریولوجی سمجھا رہے ہیں، بالکل مانتا ہوں، یہاں پہ سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، یہ تو ایک اینگل ہے، کوئی اینگل صاف ستھری سائیکالوجی کا لیسن ہے، کوئی اور اینگل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر اسٹریٹ نفسیات بتائی ہیں تمہاری کہ تو لسٹ نکال کسی اور کسی بھی ایسی زی جان کی نام کیس اسٹڈی نکال دے جو اس لسٹ پہ نہ پورا اترتا ہو، اپنے تمام تر ایموشنل جائروسکوپ کو یہاں پہ نہ ٹلٹ کرتا ہو۔ It is such a blatant, candid, naked truths of all human beings کہ ہم بہانہ کرتے ہیں اور پرپس میں سینٹرل کنفیگریشن یا امی کو دیتے ہیں، ابو کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو یا سکسیس کو، اور اس کے ساتھ پیرلل ایک لائن کھینچتے ہیں اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ الٹا کر، مجھے پتا ہے تجھے بیٹے عزیز ہیں۔ اللہ نے قرآن میں باغ بتایا مجھے پتا ہے تمہیں بیٹے عزیز ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں اپنا مال عزیز ہے، تمہیں تمہاری تجارت عزیز ہے، مجھے پتا ہے تمہیں بیویاں عزیز ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں اپنی جائیداد زمین عزیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، مجھے نہیں پتا، تم سمجھ رہے ہو کوئی نئی حرکت کر لو کہ تم مجھے نہیں، میں تو تمہیں نہ صرف بنایا بلکہ میں تو آخرت کے اس انتظام کو جو تمہارے ساتھ تمہاری کرتوتوں کے بعد ہونا ہے ان الفاظ کو بھی جانتے رہو، تم نے بولنے ہیں مرنے کے بعد جب اٹھاؤں گا تم سمجھ رہے ہو کوئی ایسی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا۔ سو notice the behavior of the human being in the Quran. Notice the behavior and see this is a mirror. Quran Pak is nothing but a mirror جو ہمیں straight اپنی شکل دکھا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں میں ان میں سے ایک میں زیادہ ایک میں کم ہوں، نہیں، یہ all of them are a story of my life. All of this ayat is a story of my life. All of the ayat are a story of my life. We just don't take it as the book of psychology. This is the book of psychology. This is the ayah of psychology. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سائیکالوجی سمجھنی ہے، جب ہدایت سمجھنی ہے تو ہدایت ہم بتاؤں تجھے کیا ہدایت کیا ہے؟ بس احب الیکم من اللہ و رسولہ،
بس یہ آتا ہے سائیکالوجی کہ یہاں تک رکھے گا تو تیری ڈائریکشن میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، اگر یہاں تک نہیں رکھے گا تو بتاتا ہوں کون رکھے گا، آبا حکوم رکھیں گے، نہیں تو اپنا حکوم رکھ لیں گے، باپ بتائے گا، نہیں تو بچے کے پیار میں تو ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ادھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہیلا کریں گے تو آپ سینٹرل پلر ہلا دیں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 سیشنز تو صرف الفت، محبت، عشق، پیار، جو مرضی القاب دیں، سینٹرل ایموشن ہمیں پتا ہے ہماری ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ Either I'm going to do it for myself, or I'm going to do it for my mom, or my mother, or my father, or my kids, or my daughter, or my son. اور مانا کروں گا ماں کے لیے گھر بنا رہا ہوں نا، بچوں کے لیے گھر بنا رہا ہوں نا، یہ تجارت آپ ہی کے کام آنی ہے، یہ اس لیے کر رہا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کام نہیں آنی، تو اللہ کے لیے کر تجارت، اللہ کے لیے کر شادی، اللہ کے لیے کر ماں سے پیار، اللہ کے لیے کر باپ سے پیار، اللہ کے لیے کر بیٹے سے پیار۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا اور تو اپنے ارمان پورے کر رہا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کہیں گے اچھی ماں تھی، اچھا باپ تھا، تو پھر تو اپنے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، تو یہاں پہ کریش کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب چیزوں کو۔ سو یہ میں کیوں آپ کو یہ ریٹریٹ کری جا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی بچ کے نہ بھاگ جائے کہ پیار محبت کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرل کیوں کر دیا۔ آپ کسی اور ایموشن کو یہاں سے ریپلیس کر کے دیکھیں۔ آپ میں ابھی ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو ابھی ریپلیس کر کے بتاتا ہوں کوئی اور ایموشن، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ایموشن کی اور کسی اور ایموشن کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آکسیٹوسن از دی سگنیچر آف گاڈ۔ محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود سینٹرلائز کر دی ہے کہ غور سے سمجھے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ بات کی نا من اللہ و رسولی کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول، اب اس ایموشن کو احبا کو ریپلیس کرتے ہیں کہ کیا اگر تمہیں ڈر ہوتا کہ تمہارے ماں باپ مر جائیں گے یا بچے مر جائیں گے یا رشتہ دار مر جائیں گے یا تجارت چلی جائے گی، ڈر ہوتا، اب میں احبا کو ریپلیس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈر ہے کیا کہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا گھر چلا جائے گا تمہارے پاس سے، اور اگر اس کے مقابلے میں یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر یا نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، تو خود سوچیں آپ کی برین کی سائیکالوجی کس انفیریئر لیول پہ سیٹ ہونی تھی۔ ریلیٹیبلٹی کی کرو زیرو ہو جانی تھی ادھر۔ 90% لوگوں نے الگ الگ کنڈیشنز کے اندر کہنا تھا ہاں مجھے یہاں پہ ڈر نہیں ہے، یہ بھی کوئی ڈر ختم ہو گیا، یہ بھی ڈر ختم ہو گیا۔ سوچے ذرا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کلسٹرز کے اندر آپ نے پلیس کرنا شروع کر دینا تھا۔ اگر میں نے خالی محبت کے ایموشن کو ریپلیس کیا ڈر کی، وہ بھی ٹرو ایموشن ہے، یاد رکھیے گا، وہ اتنا ٹرو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے سیگے میں ڈالا ہے کہ شیطان آئے گا تجھے تیرے بھوک سے ڈرانے، تجھے موت سے ڈرانے۔ یہ ڈر کی سائیکالوجی اللہ نے ٹریگر کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو خالی اس وقت محبت کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ آپ پلیس کر کے دیکھیں ان دو ایموشنز کو ہی اگر آپ ریپلیس کریں گے تب بھی انسانی دماغ اپنی اس قوت کو ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جس قوت سے اسلام میں داخل ہونا، آپ وہ قوت صرف محبت کا ہی ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کو اسلام میں اس طاقت سے داخل کروائے گا کہ جو کوئی بھی نہیں لا سکے گا۔ جتنے مرضی بچے ہوں کوئی نہیں لا، ایک ہی بچہ اکلوتا بچہ ہے، زیادہ بچوں میں تو چلو کم پیار ہوتا ہوگا، اکلوتا بچہ آپ کا نہیں لا سکے گا آپ کو۔ کمزور ترین ماں ہے آپ کی، بیچاری مظلوم ہے، نہیں لا سکتی۔ آپ کو پتہ چلے گا جو میں پچھلے سیشن میں شاید بتایا آپ کو کہ جو جملہ آتا تھا نا صحابہ کے دلوں سے کہ یا رسول اللہ، سوال کوئی بھی پوچھا ہے، نبی اسلام نے پوچھا دن کون سا، صحابہ نے کیا جواب، یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ سب کو پتا ہے جمعرات کا دن ہے اس دن، اور سمجھیں اس بات کو، مگر کس طریقے سے اس سائیکالوجی کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ یا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ نے ابھی کیا بات کرنی ہے، مگر یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان۔ میں جب بھی چھوٹا تھا نا تو میں سوچتا تھا یہ کیا جملہ بولتے ہیں یہ سارے صحابی، بات شروع کرتے ہیں تو اس سے کیوں شروع کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تو آپ کہیں جا کے اگلا جواب دیں، یہ کیا سینس ہے اس کے پیچھے؟ ہمیں کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پیار میں کرتے تھے، جیسے ہم اپنے بچے کے پیار میں کرتے ہیں، میسد کے پیار میں کرتے ہیں، ٹرو لو ہے وہ بھی۔ نبی علیہ السلام کو سب کچھ ان کے خالی اس ایک پریزنس کے اوپر کہ میں نے دیکھ لیا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، یہ وہ پیار کا سیگا ہے جو صحابی بار بار استعمال کری جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ نہیں رہے کہ صحابہ دیکھتے کیسے تھے نبی علیہ السلام کو۔ واٹ از دا کیمسٹری آف دا صحابی ان دا پریزنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنس، اتنا انلمیٹڈ کر دیا اللہ نے، ڈر اللہ نے لمٹ کرایا، یہاں تک کہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ ڈر کو، اللہ سے بھی ڈر کو، اتقوا اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا ڈر تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی وہ کر دے، اس قابل مفلوج کر دے کہ کہاں پڑے اور گر جاؤ نماز پڑھتے ہوئے۔
ڈر کو بھی اللہ نے لمٹ کروایا, محبت کو اللہ نے کہا نہیں لمٹ رکھ, اس پہ کوئی لمٹ رکھے گا جیسے ہی کوئی اور شیطان کا وار تیرے اوپر آئے گا اور وہ اس لوور لمٹ کو بالکل زیرو تھا یا زیرو کو ایٹ لیسٹ کسی اور چیز سے ریپلیس کر دے. I hope this is enough for everyone to understand کہ کس طریقے سے محبت کے اس جذبے کو سمجھنا ہے, کیونکہ اب آئندہ سے ہم نے اگر ضرورت پڑی تو میں اس کی ایکسٹینشن ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا, مگر میں نے اس جذبے کو اس لیول پہ استعمال کرنا ہے نا سیرہ کے سیشن میں کہ آپ کو کہیں سے شیطان یا آپ کا اپنا راکٹ سائنٹسٹ برین کوئی پتلی گلی نہ نکالے کہ نہیں یہاں پہ تو پھر یہ کنڈیشن بنتی ہے پھر وہ بنتی ہے. انلمیٹڈ فرسٹ ڈسپوزیشن اللہ عز و جل, اس کی مینیفیسٹیشن اس لو کی ہم نے کرنی ہے نبی علیہ السلام سے پیار. اب بات سمپل سی ہے جو ہر دماغ میں آتا ہے سوال کہ سر لیکچر سن کے پیار کیسے ہوتا ہے, کسی آپ نے کہہ دیا اور میں نے پیار کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اچھے اور جینون سوال ہیں. کیا آپ نے کہہ دیا بچے کو کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرنا تو پیار ہو جائے گا ایسے؟ پیار ایسے ہوتا ہے؟ پیار کے لیے تو اسٹیجز ہوتی ہیں. سر کروڑ روپے کا سوال ہے, جینون لیجٹ ایموشنلی کریکٹ انٹیلیجنٹ ترین سوال ہے کہ تو سر بھی پیار کیسے کرائیں؟ میں نے تو بیوی کو دیکھا تھا تو پیار ہوتا, بچہ دنیا میں آیا تھا تو پیار ہوا تھا, ٹھیک ہے, ماں باپ کو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں تو پیار ہوا تھا. ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, کمپریہینڈیبل اینڈ لیجیٹیمیٹ کوسچنس. دیٹس وائی حسین علیہ السلام نے کہا کہ بچہ عرب میں کوئی ہے ہی نہیں, مدینہ کا کوئی بچہ نہیں ہے, مکہ کا کوئی بچہ نہیں جو 4-5 سال تک کا نہ اور اس کو سارے مغازی کے مطلب سیرہ کے لیکچر نہ ملتے. بچہ تو عرب میں گلی میں چلتا ہی نہیں ہے جو کہ مغازی کے لیکچر نہ لیتا. ہر بچے کو مغازی پہلے سکھائے جاتے. یہ حسین علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب تک سیرہ کی ترتیب اور سیکوینسنگ کے ساتھ ان واقعات کو نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے اس واقعے میں پلیس کیا ہوا ہے وہ تفصیل سے نہیں پتا, تو پھر وہ کلیم واقعی میں جینون کلیم ہے کہ ہاؤ کین آئی لو مائی پروفیٹ اسلام اف آئی ڈونٹ نو مائی پروفیٹ اسلام. اور آپ خود سوچیں امت کے حالات کیوں ہیں. لا یہدی القوم, کیوں ہیں ہم وہ قوم جس پہ ہدایت نہیں آ رہی؟ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تم جانتے ہی نہیں ہو اس بندے کو جو میں نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں میں کہاں سے ہدایت دوں؟ پیار کرنے اس ہدایت کی وجہ تو پیار چھپا ہوا ہے, وہ والا پیار جس کو جو ٹرو سائیکالوجی آف لو کے اندر ہے. تم میں کہاں سے ہدایت دوں؟ تم بس کلیم کر کے بیٹھ گئے ہو کیونکہ تمہیں فیشن لگتا ہے کہ اللہ سے پیار یا اللہ کے نبی سے پیار کرتے. یہ فیشن ہے کوئی؟ پیار تو فیشن ہو ہی نہیں سکتا. فیئر فیشن ہو سکتا ہے لٹرلی, پیار فیشن نہیں ہو سکتا. پیار یا ہے یا نہیں ہے. سو کیسے ہم مسلمانوں کو ہدایت ہے جب سیرہ سے ہم نے ٹوٹل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا. ڈیٹیچ کیا کرے, آئی نہیں ڈیٹیچ ہوتا تو پہلے کوئی اٹیچ ہوا ہو. ہمیں تو اٹیچمنٹ دی نہیں جاتی سیرہ کی. ہم نے کلیم کرنے نبی اسلام سے پیار کی. 10 سوال کروں گا 4 کے جواب نہیں آتے ہوں, اور وہ والے سوال کروں گا جو pertinent to love, to create the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it's not just the story of the ghazwat, it's the psychology of love that we have to understand to enter the realm of the seerah, the actual Islam, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھیا میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہا کہ جو اس کنڈیشن کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ وہ اپنے آباءکم ابناؤکم کو پریسیڈنس دیتے ہیں کسی بھی موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں. You need to really understand how sensitive the diagram is. How sensitive this is. اسلام, میں نے بہت کتابیں سائنس کی پڑھی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں جو کہ فلسفی کی ہیں اور ان تمام تر معاملات کی ہیں جو زندگی میں نفسیات کی ہیں, ہیومن بیہیویئر کی. میں نے اتنی سینسٹیو ڈائیگرام, اتنی سینسٹیو ایکویشن کہیں نہیں دیکھی جو اسلام نے کھینچ دی ہے کہ ہم تمہیں تا ابد آخرت کے تا ابد آگ میں جلائیں گے, تا ابد تمہیں عیاشی کرائیں گے, سکون دیں گے. مطلب اتنا بڑا, اتنی سینسٹیوٹی کہ اگر تم نے یہ والے معاملات مان لیے یا یہ والے معاملات نہ مان, آپ دکھا کے بتائیں کوئی ایسی کوشچن جو اتنی سینسٹیو کر دی ہو. چھوڑیں اسلام کے ماننے والوں کو, آپ ایتھیزم سے کہیں اتنی بڑی کوشچن ہے, کیوں نہ کوئی بندہ ڈرے, کیوں نہ بندہ اس طرف آئے. عیسائی جب کہتے ہیں نا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کر لیا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا, وہ تا ابد بچ گیا. اتنی بڑی کوشچن, اتنی بڑی لاٹری. یہودی بال نوچ رہا اس وقت, پڑھیں ذرا ان کے جریدے, پڑھیں لٹرلی, میں محاورہ نہیں بول رہا ہوں, پڑھیں. وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا ہے, تم نے ابدا کے ساتھ عیاشی کا ٹھیکہ لگایا کس چیز کے اوپر کہ میں بس خالی یہ مان لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ کی سزا پا گئے.
اتنی سینسٹیو کوشچن کو تم نے کھیلا. مسلمان بھی یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے, میرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ سے پیار, اس کے رسول سے پیار, ادروائز تا ابد ہدایت نہیں تجھے آنی, ابدا تو مارا گیا تو. اتنی سینسٹیوٹی, اور ہم اتنا کیجول لے رہے ہیں. اور دنیا کے ہر تیسرے لڑکے لڑکی سے پیار ہوا ہے, ہر بچے سے ماں کو پیار ہوا ہے, ہر باپ سے بچوں کو پیار ہوا ہے, ہر ماں سے بچوں کو پیار. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو گیم ہے تم نے کھیلنی آ کے. تمہیں تمہارے اندر کے نفس کی کہانی سنا دیتا ہوں, یہ لوگ کتاب لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ سب کا ماقصد صرف اللہ ہے. اس کی سورسنگ بھی اللہ کے پاس جانی ہے, کلمنیشن بھی اللہ تک رکھو. بیچ میں جو کچھ آ رہا ہے انجوائے کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی نہ کرو. The actual central placement of your love has to be Allah Azza wa Jal. That's it. That's it. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں پلیس کیا ہے دیکھ لو, کہ اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے تمہیں تو ہمیں بتا دو, نہیں ملتی تو چلو آؤ فالو کرو, آتی اللہ آتی رسول کرو بس. اگر اللہ تعالیٰ نے غیب میں اپنے آپ کو رکھا ہے تو اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ اپنے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے پلیس کر دیا کہ یہ لو غیب میں آؤ گے مل لوں گا, فکر نہیں کرو, وہ وہاں تک کا یہ راستہ لے لو بس. This is the only pathway, not the best pathway, the only pathway to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ یہ اللہ کی قربت آنی ہے, اللہ کے قریب آنا ہے. That's it. I hope I won't have to continue on and on about love, because میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کا اینگل رکھ رہا ہوں, وہ سائیکالوجی کا اینگل ہے. کہ جب تک آپ سائیکولوجیکلی کریکٹ نہیں ہیں تو آپ جتنے مرضی فزکس اور کیمسٹری لگا لیں, آپ کو قرآن پاک سے وہ پرائرٹی, وہ پرائرٹائزیشن وہ سینسٹیوٹی نہیں نظر آ سکتی. تو سینسٹیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے, اسپیشلی جب یہ والی آیت آئی تو اس کے بعد تو بڑے بڑے علماء کے بھی اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیسے ایکسپلین کریں ایک عام بندے کو کہ اللہ نے ہدایت ہی نہیں دینی کہ جب تک تم نے یہ کام نہیں کیا. ابھی بھی میجر آرگیومنٹ یہی چل رہا ہے دہریوں کا بھی کہ یہ کیا بات ہوئی, زبردستی پیار کیوں کراتے ہو. ابھی بھی یہ آرگیومنٹیشن چل رہی. اوکے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ.